بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو اور استنجا کے متعلق مسائل جو الف سے جن کے شروع میں الف آتا ہے ان کا ذکر چل رہا ہے۔ 2 دن پہلے بھی بیان ہوئے ہیں الف ہی کے متعلق مسائل۔ آج آخری ہے الف کے متعلق مسائل کہ ایجیکشن رگ میں لگایا جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ سوئی رگ میں پہنچنے کا یقین اس وقت ہوتا ہے جب خون سرنج کے اندر واپس آئے، اور اگر سرنج کے اندر خون نہ آئے تو اس وقت تک دوا نہیں داخل کی جاتی اور رگ میں انجیکشن نہیں لگایا جاتا، کیونکہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ انجیکشن رگ کے اندر ہے کہ نہیں، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو جلد کے اندر یا گوشت کے اندر ٹیکا لگایا جاتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کہ وہ اس لیے کہ اس سے خون نہ نکلے، اگر خون نکل آئے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح رگ میں لگائے جانے والے انجیکشن سے خون نکل کر سرنج میں دوائی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور دوائی ناپاک ہو جاتی ہے، تو یہ علاج کے لیے جائز ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انجیکشن خارجی استعمال میں داخل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور خارجی طور پر حرام چیزوں سے دوا کرنا جائز ہے۔ انجیکشن سے خون نکالنا، انجیکشن کے ذریعے خون نکالنے سے اگر نکلا ہوا خون بہہ پڑنے کے مقدار ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح انجیکشن کے ذریعے بدن سے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ خون نکلنے کے بعد بدن کے کسی حصے پر لگے یا نہ لگے، دونوں صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ خون اگر سرنج یا تھیلی میں نہ جاتا تو وہ یقیناً جسم پر بہہ پڑتا۔ تھیلا اور سرنج ہونا ایک خارجی معنی ہے، اس سے وضو ٹوٹنے کے حکم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر تیمم کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتی ہوئی انگلی کو کشادہ نہیں رکھا، استنجے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کھلے مارے جائیں مٹی پر، اور اگر کھلا نہیں مارا مطلب ہاتھوں کو جوڑ کر زمین پر مارا ہے اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے، اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر سے خلال کر لیا یا مسح کر لیا، تب بھی تیمم صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح تیمم کرتے وقت انگوٹھی یا کنگن ہاتھ وغیرہ میں کوئی گھڑی وغیرہ باندھی ہو تو اس کے ہلانا کافی ہے، کیونکہ اس کے ہلانے ہی سے اس کے نیچے کی جگہ کا تیمم ہو جاتا ہے، اور فرض صرف مسح ہے کرنا ہے، گرد و غبار دھول کا وہاں پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص اس طرح سوتا ہے کہ وہ اپنے پاس والی بات چیت سن سکتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹیک یا سہارا لگا کے سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہ سوئے کہ ٹیک یا سہارا لگایا ہوا اور صرف آنکھیں بند ہوئی ہیں تو وہ آس پاس کی باتیں سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو اس وقت اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر وہ آس پاس کی باتیں نہیں سن رہا، اس کو ہوش حواس کھو بیٹھا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح ایڑی، وضو کے اندر ایڑی کا دھونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ فرض کے اندر شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کر چکے تھے لیکن ایڑی خشک رہ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑی کا بڑا عذاب ہے، ایڑی کو دوزخ کا، ایڑی خشک رہنے والوں پر جہنم کا بڑا عذاب ہوگا، اس لیے وضو کرتے وقت دوسرے اعضاء کی طرح پاؤں کو بھی اچھی طرح دھونا ضروری ہے، ورنہ وضو صحیح نہیں ہوگا، نماز بھی صحیح نہیں ہوگی اور آخرت میں عذاب بھی ہوگا۔ اس لیے سردی کے زمانہ میں خاص طور پر اس کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر وضو کرتے وقت ایڑی یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا اور وضو کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہاں صرف گیلا ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہے بلکہ پانی پہنچانا اور بہانا ضروری ہے۔ بہانے سے کیا مراد ہے؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کونی کے پیچھے یا ایڑی والی جگہ پتہ چلتا ہے کہ خشک رہ گئی ہے، تو وہ گیلا ہاتھ مارنے سے وضو نہیں ہو جاتا بلکہ اس جگہ کو پھر وہاں سے پانی دھونا یا وہاں بہانا وہاں ضروری ہے۔ پانی بہانے کا مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی ڈالا جائے اور اس جگہ سے ہل جائے، اپنی جگہ سے پانی ہل جائے، تو وہ بہانے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ چہرے پر پانی ڈالا اور ایک قطرہ بھی اگر چہرے سے گر گیا، بہت پانی کم ہے تو
تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ پانی بہانا کس کو کہا جائے گا؟ چہرے پر آپ نے اتنا کم پانی ڈالا کہ اگر ایک قطرہ بھی گر گیا تو وہ پانی بہانے کے حصے میں شامل ہوگا۔ اگر چہرے پر اتنا کم پانی ڈالا کہ ایک قطرہ بھی نہیں گرا، چہرہ پلے کے صحیح تر ہو گیا لیکن بہانا ضروری ہے، تو اس لیے اگر وہ چہرے سے پانی نہیں گرا تو ایک قطرہ بھی، تو وہ پھر دھونے پانی بہانے میں پہنچانے میں نہیں ہوگا، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے تر پانی آپ نے چہرے پر مارا ہے۔ وضو کے دوران پاؤں دھوتے وقت ایڑی کو رگڑ کے دھونا چاہیے، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ سردیوں کے موسم یہ ہوتا ہے کہ ایڑیاں جو ہے نا پھٹ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہاں تک پہنچانا پانی ضروری ہے، ان کو رگڑنا چاہیے۔ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو انگلیوں کا خلال فرماتے، ایڑیوں کو رگڑتے اور فرماتے انگلیوں کا خلال کرو، اللہ تعالیٰ کے اس کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک جگہ پر بار بار تیمم کرنا صحیح ہے، جیسے اس پر دھول ہو تو بار بار بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ایک ڈیلا مٹی کا ڈیلا ہے، اس پر بار بار تیمم کرنا بھی درست ہے، اس پر نجاست حکمی کا اثر نہ ہو، یعنی اس پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی نہ ہو۔ جس ڈیلا سے، جس مٹی کے ڈیلا چھوٹا سا ڈیلا ہوتا ہے اس سے ایک مرتبہ استنجا کر لیا ہے تو وہ ناپاک ہو گیا، اس کو دوبارہ استعمال کرنا منع ہے۔ اگر البتہ اس کی دوسری جانب استعمال نہ کی ہو تو اس کو دوسری جانب استعمال کرنا درست ہے۔ اسی طرح اگر اس کو اس جگہ رگڑ کر صاف کر لیا جائے، یعنی زمین پر گھسا کر صاف کر لیا جائے تو وہ استعمال کرنا درست ہے۔ ایک ڈیلے سے چند آدمیوں کے لیے یکے بعد دیگرے تیمم کرنا درست ہے۔ ایک مقام سے چند آدمیوں کے لیے یکے بعد دیگرے تیمم کرنا درست ہے، یعنی ایک ہی جگہ سے کئی آدمی بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اور وضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا مستحب ہے، اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک وضو سے بہت 4-5 نمازیں یا ساری نمازیں بھی، جتنی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے مکہ کے موقع پر ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی تھیں، اور معذوری کے وقت صرف ایک ہاتھ سے سر اور دونوں کانوں کا مسح کر سکتا ہے۔ معذوری کے وقت بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ خراب ہو گیا، اس کے پٹی لگی ہوئی ہے، یا کوئی مجبوری ہے، ایک ہاتھ چل رہا ہے دوسرے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، تو پھر ایک ہاتھ سے کر سکتا ہے۔ دوسرا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو میں دونوں ہاتھ سے چہرہ دھونا ثابت ہے، اس لیے بلا عذر ایک ہاتھ سے منہ دھونا سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ایک ہاتھ سے وضو کرنا بلا عذر، صرف ایک ہاتھ سے وضو کرنا مکروہ نہیں، بلکہ بعض اعضاء مثلا ہاتھ کو کونی تک دھونا، اور ہاتھوں سے دھو نہیں سکتے، خاص طور پر اگر گاؤں دیہات میں لوٹے سے وضو کرنے کا رواج ہے، بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں ٹوٹی وغیرہ نہیں لگی ہوتی، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ لوٹے سے وضو کیا جاتا ہے، تو پھر ایک ہاتھ میں لوٹا پکڑا جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے وضو کیا جاتا ہے، تو وہ مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر ایک ہاتھ سے دھونا جائز ہے۔ کانوں کا مسح ایک ساتھ کرنے پر قادر نہیں۔ اسی طرح یہ آج کی جو مسائل ہوئے ہیں یہ سارے الف کے جن کی شروع میں آتا ہے وضو کے اندر، تیمم کے اندر یا استنجا کے اندر، ان کا ذکر ہوا ہے۔ کل سے انشاءاللہ بعد کے شروع ہونے والے مسائل ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت